अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम थ्री यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम सूरत हाल में आपको खुश आमदेद। आपसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे प्रोग्राम को अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें। आपका बहुत शुक्रिया होगा। नाज़रीन, कुछ फैसले ऐसे होते हैं, वो आपका जो कहते हैं ना कि पूरा कैरियर या तो बुलंदो बाला आसमानों तक पहुंचा देते हैं, या फिर जो पोजीशन है उसको भी नीचे ज़मीन तक लेके आ जाते हैं। बस ये वो फैसले आपके होते हैं, वो टाइमली फैसले जो आप नहीं करते, जिसकी वजह से या तो फिर आप सुपरहिट या फिर आप ज़मीन बोस। ऐसा ही फैसला हमने देखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो जज जिन्होंने उस वक्त जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का साथ दिया जब चंद गिने चुने जज साहबान इसके साथ खड़े हुए थे, क्योंकि उसके ऊपर सदर ममलकत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, बानी PTI, पूरे दुनिया के आलम इस्लाम के लीडर, वो उसके खिलाफ उस वक्त के करता धरता ISI के चीफ फैज़ हमीद, अभी कोई अडयाला में बैठा हुआ है, कोई कराची में अपनी दंदान साज फैक्ट्री में यानी कि क्लिनिक में बैठा हुआ है, तो कोई GHQ में कैदी बना हुआ बैठा वक्त का। फिर हमने देखा परवेज़ इलाही को जाके उसके घर में CMशिप देने के लिए चले गए मौजूदा सदर साहब, और वो लड़ गए नून लीग के साथ, क्योंकि नून लीग का स्टेक है पंजाब में। वो कहती है कि पंजाब हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन मजबूरन आसिफ जरदारी की बात को मानते हुए उन्होंने कड़वा घोंट लिया था। अगर मैं ये कहूं कि भाई वो तो एक जहर का घोंट था, वो लिया, लेकिन उन्होंने क्या फैसला किया परवेज़ इलाही ने कि जो आई हुई CMशिप उसको ठुकरा दिया, और जो कहीं और से आ रही थी उसको पकड़ लिया। फिर जो उसका हशर हुआ वो आपके सामने है। मंसूर अली शाह साहब कन्फर्म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। हमने पहले भी बात की थी, गुजारिश की थी कि मंसूर अली शाह साहब इतना क्लोज रह के जस्टिस काजी फ़ायद ईसा को पहचान नहीं सके कि कुछ लोग वो जो उसूल के तहत चलते हैं, वो अपने अल्फाज की ऑनर करते हैं। चंद लोग होते हैं, उनमें जस्टिस काजी फ़ायद ईसा भी शामिल है, उसको पहचान नहीं सके। उसको यकीनन ऑफर हुई, और अब वो बरमला कह रहे हैं ना कि अगर आज भी कहें जस्टिस काजी फ़ायद ईसा तो हम फिर एक्सटेंशन उसकी दे देंगे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि ना तो मुझे एक्सटेंशन चाहिए एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ना ही मुझे वो आईनी बेंच जो बन रही है उसके सरबराह होने का शौक है। मुझे जो काम करना था वो मैंने कर दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब जो आने वाले हैं वो क्या करते हैं, कानून और आइन पे चलते हैं, या फिर वो आमराना दौर आ जाता है, अब ये तो मुस्तकबिल बताएगा। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने वो गलत कहते हैं कि उसने जो बस पकड़ी वो गलत बस में सवार हो गए। और हमने ये देखा है कि बानी PTI के साथ जो भी बेहतर लोग थे, मैं परवेज़ इलाही को एक सियासतदान मानता हूँ, मैं जस्टिस का मंसूर अली शाह को एक बहुत ही अच्छा जज मानता हूँ। बाकियों को छोड़ दें, साकिब निसार को छोड़ दें, उमर अता बंदियाल को छोड़ दें, या गुलजार, या जो भी थे, लेकिन इनसे बहुत बेहतर उनके फैसले बोलते हैं। बस ये आखिर में आके 2-3 महीने 4 महीने पता नहीं उसको क्या हो गया, क्या चीज़ें उसके सामने आ गई, तो वो उसको जज भी अच्छा मानता हूँ। तो इस तरह के लोग जो इसमें थे PTI में या PTI के इलाके थे, जो अच्छे लोग थे, काबिल लोग थे, वो नुकसान खा गए बानी PTI के हाथों या उसके इश्क में मुब्तला होके। और जो बानी PTI की तरह के लोग थे कि वक्ती फ़ायदा लेना है किसी भी तरह से, वो फ़ायदा लेके गए। जुल्फी बुखारी को देख लें, वो गोगी को देख लें, ये जो आपके शहजाद अकबर को देखते हैं, शहबाज गिल को देख लें, बहुत सारे नाम हैं जो भी बाहर बैठ के और वहाँ से भड़के मार रहे हैं। या खुद परवेज़ इलाही का जो बेटा बाहर बैठा हुआ है, जो बाप को जब अंदर था तो भी नहीं आया, अब परवेज़ इलाही भी गुम हो गया। मंसूर अली शाह भी किस्सा पारीना पारीना बन गए। अब रहेंगे सुप्रीम कोर्ट जज, रहते हैं नहीं रहते, अब ये तो 2-4 दिनों में बात हो जाएगी, लेकिन उसका नुकसान हो गया।
اور یحییٰ آفریدی جو کسی کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن پھر 3 میں آ گئے اور 13 میں بھی آ گئے اور وہ بن گئے چیف جسٹس آف پاکستان. بہت عزت والا مقام ہوتا ہے، ڈیزرو بھی کرتا ہے. اب کچھ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں کہ کہیں اور سے لے کے آئیں گے. ارے بھائی، یہ جج صاحبان وہ اسی سسٹم سے آتے ہیں. اب وہ تیسرے نمبر پہ جج ہے جو میرے خیال میں 28 میں بلکہ 29 میں اس کو چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا. اگر دیکھا جائے اس کو تو نقصان ہو گیا، کیونکہ ایج لمٹ ہے سپریم کورٹ کے جج کی، وہ ہے 65 سال. اور یہ جب یہ ریٹائر ہوں گے، کیونکہ اب فکس ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو عہدے کا جو ٹینیور ہوگا وہ صرف 3 سال کے لیے ہوگا. تو اب 24 اکتوبر سے اسٹارٹ کر لیں تو 27 اکتوبر کو جو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اس کی، لیکن ابھی 2 سال اس کو رہتے ہیں، لیکن پھر یہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو اس کو تو ایک طرح دیکھیں نقصان ہو گیا، لیکن وہ لائق فائق، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لائق فائق نہیں تھا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید کسی پارٹی کا نہیں تھا. اب پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ بھائی انہی کی پارٹی کا تھا. اب وہ اس کے اوپر وہ جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں، وہ اس کو تو وہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو نہیں چھوڑتے. بھائی یار، وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ. اس کے بیٹے نے کیا ووٹ دیا 26ویں ترمیم میں؟ نہیں دیا. کہاں تھا وہ؟ کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو چھپ گیا جا کے پشاور میں. پھر بھی آپ اس کے اوپر ٹرولنگ کرتے ہیں. اب یہ کلٹ ہے اتنا جلدی تو یہ گند صاف نہیں ہونا. اگر اس طرح کے جج آ جائیں، یا جو پارلیمنٹ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی عقل کے ناخن لے، وہ عوام دوست منصوبے لے کے آئے، وہ خود اپنے لیے فائدے نہ لے کے آئے، تو بہتری ہوگی، یقیناً ہوگی. اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری ایسے شکیں شامل ہو گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کرنی ہے، دنیا کے ساتھ جانا ہے، لیکن آپ کو اگر آپ کو مجبوری میں ایسے فیصلے آپ نے ماننے ہوں گے، جیسے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بھائی ہم کہہ رہے تھے کہ آئینی بیچ نہیں، آئینی عدالت، لیکن پھر پتا چلا کہ آئینی بیچ بنانی ہے تو ہم نے بنا لی. اسی طرح سے کچھ ایسی شکیں اس میں ہوئے جو ابھی بھی قابل غور ہیں، اور وہ جو اچھے وکلا ہیں ان سے بھی ڈسکشن جاری ہے کہ اس میں جو برائی ہے وہ بتائیں، وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں. اس طرح سے نہیں کہ آپ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں 26ویں جو ترمیم ہوئی ہے، اور پھر اس کے فائدے لینے کے لیے آپ کورٹ میں بھی پہنچ جاتے ہیں. یار دگلے پن کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ تک آپ کہہ رہے ہیں علی ظفر صاحب پہنچ گئے کورٹ میں کہ نہیں آپ نہیں سن سکتے. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں سن سکتے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی جو نئی ترمیم ہوئی ہے اس کے روز سے آپ نہیں سن سکتے. انہوں نے کہا کہاں ہے ترمیم؟ کیا ابھی سائن ہو گئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی؟ وہ ہمارے سامنے پہنچ چکی ہے. اپنے لا افسران سے پوچھا جو سپریم کورٹ کے تھے، انہوں نے کہا سر ہمارے پاس تو نہیں پہنچی. انہوں نے کہا تب تک تو ہم فیصلہ کریں گے. یہ دگلا پن چھوڑ دیں، سب اچھے بن جائیں، بہتر بن جائیں اگر بہتری چاہتے ہیں. نہیں تو پھر کچھ لوگ، اب دیکھیں جو 8 سیٹیں تھیں مولانا صاحب کی وہ محور بن گئے، کیونکہ وہ ڈیسائسو فیکٹر اس کے پاس آ گیا. پھر انہوں نے اپنی من مانی کی ہے. اب وہ جو مولوی صاحبان ہیں تو پھر وہ تو بات تو وہی کریں گے نا. خود کو یا جو ان کا نظریہ ہے ان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ شکیں بھی ڈالی گئی ہیں. اب ان کا نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا، یہ مستقبل بتائے گا. لیکن اب جو کہتے ہیں نا کہ بال جو کورٹ میں، اب وہ ایوان میں آ چکی ہے. اب اختیارات آپ کے پاس ہیں، حکومت کو اب ڈیلیور کرنا ہوگا. اب اس کے پاس کیا ہیل و حجت ہوگی کہ اب ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک چیز آپ کو بھی یاد دلا دیں اور حکومت کو بھی بتا دیں کہ جسٹس یحییٰ خان آفریدی کا اب تک جو ریکارڈ ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ چلیں گے. آگے کیا ہوتا ہے، انسان کب بدلتا ہے، منصور علی شاہ صاحب کب بنتا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا. وہ تو شاید کسی کو بھی نہیں پتا. یہ ان کو قانون اور آئین سے اس کے ساتھ چلیں گے، یہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں چلیں گے. اور جج کو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، اس کو انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے، آئین کے ساتھ چلنا چاہیے اور قانون کے ساتھ چلنا چاہیے. پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ پارلیمنٹ کو
سارے اقدامات کرنے ہوں گے جو ملک کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے، استحکام ضرور آئے گا۔ 3-4 مہینے جو دھینگا مشتی چل رہی تھی وہ اب رکے گی یا زیادہ بڑھے گی، لیکن زیادہ نہیں بڑھے گی۔ یہ وکلا حضرات کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ ہم 2007 کی تحریک چلائیں گے۔ ارے بھائی، اس وقت اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی، اس وقت کے جنرل کیانی آپ کے ساتھ تھے۔ اب بتائیں کون سے جنرل آپ کے ساتھ ہیں؟ اور یہ تو حقیقت ہے نا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کسی بھی سیاسی جماعت ہو یا کوئی تحریک ہو اس کے پیچھے نہیں ہو تو پھر وہ اس کے کامیابی کے چانسز نہیں ہوتے۔ اب جو جمہوریت کا فائدہ اب بھی اگر عوام کو نہیں ملتا، پھر عوام کے اوپر بھی ایک سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا پھر ایسے نمائندوں کو آپ دوبارہ الیکشن میں جتوا کے اور اسمبلیوں میں بھیجیں گے؟ کیونکہ اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچا۔ آپ کی اور ہماری بہتری کے لیے قانون سازی بھی کریں اور ہمیں ڈیلیور بھی کریں، حکومت ڈیلیور بھی کرے، تو بہتری کی امید ان کے اوپر اب ان کو اختیار مل گیا ہے، پارلیمنٹ کو ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے اور حکومت کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک توقع پی ٹی آئی سے بھی رکھ لیتے ہیں کہ اب تو چھوڑ دیں بھائی، اب تو آپ اس سیاسی سسٹم میں آ جائیں، چھوڑ دیں یہ سارے دھرنے شرنے، احتجاج کریں، پرامن کریں۔ کیوں آپ خود کو بھی پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور جھوٹ کا پھیلاؤ کب تک رہے گا؟ عوام کے ساتھ مل کے اس حکومت کے جو غلط کام ہیں اور جو واقعی غلط کام ہیں، اندر اسمبلی میں بیٹھ کے جو آپ نے بہتر فیصلے کرنے میں ہیلپ کرنی ہے وہ کریں، تو آپ کی عزت بڑھے گی، حکومت کے اوپر پریشر آئے گا، عوام کا فائدہ ہوگا، میرا فائدہ ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔